السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم جی آ السلام، رہی وعلیکم ہے. السلام. آواز وعلیکم السلام. جی سر بات کریں. بات کرو جناب. ہاں ہاں ہاں. یہ آڈیو ویڈیو کال ہے کیسا ہے؟ یہ آڈیو کال ہے جناب. آواز آ رہی ہے آپ اچھا کو. حکم اچھا کریں. اچھا. اور کیسی طبیعت وغیرہ کیسی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کس شہر سے کال کر رہے ہو بھائی؟ یہ اصل میں ہماری آپ کی بات ہوئی تھی جب ہم لوگ انشاءاللہ ہم جب عراق میں تھے، کربلا کی زیارت پہ. بابا جان بول رہے ہیں اچھا اچھا. وہ چشتی پیر سلسلے سے. صاحب، پیر صاحب کیسے ہو؟ ٹھیک ہو ہاں آپ؟ ہاں ہاں. آپ سنائیے، آپ سنائیے. ہاں بہت مہربانی. آپ کا تو آپ کا پیر کون ہے اصلی پیر؟ آپ خود ہو یا کوئی اور پیر ہے آپ کا؟ نہیں، ہمارے جو حضرت تھے ان کا تو مطلب ظاہر دنیا سے پردہ ہو گیا. تو ان کے جانشین کون ہیں؟ ان کے اصل میں ایک جانشین اور ہیں، تو وہ وہاں رہتے ہیں یو پی میں. اور دوسرا مطلب کہ ان کے سبطین صاحب؟ نہیں، سبطین میاں نہیں، سبطین میاں نہیں. سبطین میاں کا الگ سلسلہ ہے، وہ اچھا وہ برکاتی الگ سے. سلسلہ ہے ان کا. اچھا اچھا. ہاں اچھا حکم کریں ہاں جناب. ہاں. کیا حکم ہے؟ ہمارے لائق خدمت کیا ہے؟ حکم یہ تھا کہ آپ سے سوال پوچھنا تھا امام حسن علیہ السلام کی اولادوں کے تعلق سے. اوکے. ہاں، تو پوچھنا یہ تھا کہ حسن مصنع کے تعلق سے اصل میں ایک معلومات جمع کر رہا ہوں آج 4 مہینے سے. اور ہمارے وہاں ہندوستان میں کیسا ہے کہ زیادہ تر جو سلسلے ہیں، اگر جو صاحب مطلب بزرگ جن کی اولادیں نہیں تھیں، تو ان کے جو گدی نشین جو ان کے ہیں، وہ لوگ یہی بولتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت حسن مصنع کی اولاد ہیں. تو میں نے شیعہ عالموں سے بھی اس تعلق سے بات چیت کیا، حسن مصنع کے تعلق سے بھی، اور اہل سنت کے لوگوں سے بھی پوچھا. مطلب کہ تو ان کے پاس صحیح معلومات، اہل سنت کے پاس تو بہرحال صحیح سے معلومات نہیں ہے کہ ان کی ولادت کب ہوئی، ان کی شہادت کا کیا مسئلہ ہے، ان کی اولادیں کتنی تھی. دیکھیں یہ ہمارے اور لیے اہم نہیں ہے. حسن مصنع کوئی ایسی نہیں شخصیت، کوئی نہیں ایسے نہیں بڑی شخصیت نہیں ہمارے نہیں. نزدیک. آپ پہلے میری بات سمجھ لیں، پہلے میری بات آپ ایک سمجھ لیں. جی جی. یہ پہلے سے آپ کے تعلق سے یہ اہمیت والی بات نہیں ہوگی. اور کیونکہ آپ جو ہے توحید پہ ہی مکمل بات کریں گے، وہ میں جانتا ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ سے اس لائن پہ بھی گفتگو کروں گا. مگر میرے لیے یہ اہم بات اس لیے ہے کہ بہت سارے ہمارے یہاں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کی طرف آنا بھی چاہتے ہیں نا، تو بہت سی چیزیں ایسی جو یہ ہلکی ہلکی چیزوں نے ان کو روک کے رکھا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ اوکے. ہاں، تو اس کے اوپر اگر آپ سے تفصیلی بات ہو جاتی تھی، یا مطلب یہ اب یہ بات کو تو میں ڈال بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ ریکارڈ بھی نہیں ہوگی کہ یہ تسلی بخش جواب مجھ کو اللہ یاری صاحب کی طرف سے مکمل ملا ہے. تو یہ اگر ویڈیو میں بات ہوتی تھی تو میں انشاءاللہ اس سے آپ سے پوری جانکاری لے کے، کیونکہ آپ کے پاس اس کا مکمل بات ہوگی، اور میں اپنی طرف سے یہ 4 مہینے سے میں اس کی پوری ایک وہ کر رہا ہوں، مطلب کہ بات نکال رہا ہوں. کیا ہو گیا ہے کہ بہت سارے گدی نشین یہ بولتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں، اور ان کے تعلق سے جو میرے پاس جانکاری آئی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر آپ اس میں بھی انشاءاللہ بتائیے، معلومات آگے بڑھائیے تھوڑی سی. خالی میں وقت آپ کا زیادہ نہیں لوں گا. کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق ایک شیعہ عالم نے بتایا کہ حسن مصنع کی 2 بیٹی اور 1 بیٹے کو چھوٹے سے عمر میں ہی قید خانے میں شہید کر دیا گیا. ان کے بعد ان کی نسل نہیں چلی. اب یہاں ہندوستان میں 40% لوگ بولتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں، اور وہ پھر اولاد ان کی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر پھر یزید پرستی کا بھی کام کرتے ہیں. یہ مجھ کو ایک خلاصہ بہت بڑے پیمانے پر کرنا ہے، اور میں اس کے لیے 4 مہینے سے محنت کر رہا ہوں. بھائی کون کس کا اولاد ہے؟ یہ بھائی لوگ اگر کسی شخص کا اولاد ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حتماً وہ اس کی اتباع کریں گے، یا اگر کوئی شخص اس کا تعلق حسن مصنع علیہ السلام کے اولاد سے وہ شیعہ بن جائیں گے. دنیا میں نہیں، بہت مثلاً سارے میں آپ کو لوگ ہیں، ان کو مثلاً میں سید ایک ہیں، چیز ان آپ کو کو یہ پرواہ بتاؤں. نہیں ہوتا دین کا. نہیں، یہ بے شک یہ تو بات حقیقت ہے. مثلاً ایک چیز میں بتاتا ہوں، ہمارے وہاں کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، آپ شاید ان کا نام سنے ہوں گے، ہاشمی میاں. نہیں جانتا میں، بہرحال. اچھا ٹھیک ہے، نہیں جانتے ہوں گے. ہاشمی میاں نے اجمیر شریف میں کھڑے رہ کے کہا تھا، حسن کی اولاد سے آؤ، معاویہ کے فضائل سنو. اب وہ امام حسن کی اولاد اگر وہ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، تو امام حسن کی اولاد وہ کس سے بتا رہے ہیں، یہ ابھی تک انہوں نے خلاصہ نہیں. آپ سمجھ رہے بات کو؟ اور میں یہ ایک بہت بڑا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں پورے ہندوستان میں، کہ امام حسن کی اولاد جناب قاسم علیہ السلام کربلا میں شہید ہوئے.
ان کے بعد اگر حسن مصنع تھے تو ان کا پھر ان کے پوری ہسٹری کیوں نہیں ہے دنیا کے سامنے کہ وہ کب پیدا ہوئے کب؟ امام حسن علیہ السلام کی اولاد جو ہے نا وہ کافی ساری ان کی نسل چلی ہے، بالکل، اور بہت چلی ہے. یعنی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل جو ہے، اور اب مجھے نہیں معلوم کن کن سے چلی ہے. حسن مصنع بھی ان میں سے ہے. حسن مصنع کے نسل چلی ہے، بہت سارے اولاد تھے ان کے، بہت سارے اولاد حسن مصنع کی قتل ہو گئے، بہت سارے اولاد ان کے منصور کے دور میں، منصور نے ان کو مارا تھا، منصور نے بری طرح بے شک بے شک بے شک بے شک. لیکن وہ سب قتل نہیں ہوئے، وہ سب قتل. ابھی ہمارے ہاں شیعوں میں جو طباطبائی سید ہے نا، بہت سارے مراجع مثلا طباطبائی ہیں. آغا محسن حکیم طباطبائی تھے، اور محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر میزان تھے. یہ لوگ سب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل سے ہیں. تو ان کی نسل کافی وسیع ہے، کافی وسیع ہے. ان کی نسل میں کافی سارے غیر شیعہ ہیں. ان کے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اولاد میں وہ شروع سے منحرف ہو گئے تھے. اولاد انہیں ائمہ علیہ السلام کے دور میں بہت سارے ان کے اولاد منحرف ہو گئے تھے، اور ائمہ علیہ السلام سے دشمنی کرتے تھے، بہت سخت دشمنی کرتے تھے. حسن مصنع خود نہیں ہوئے تھے. حسن مصنع جو ہے کربلا میں ظاہراً وہ زخمی بھی ہوئے تھے، بری طرح سے زخمی ہوئے تھے، لیکن ان کی اولاد جو ہے، ان کی اولاد جو ہے وہ اچھے لوگ نہیں تھے. ان کی اولاد جو تھے وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے بہت سخت دشمنی کرتے تھے، حسادت کرتے تھے، افضتیں کرتے تھے. اور وہ بہت ستاتے تھے ائمہ علیہ السلام کو. البتہ یہ نہیں کہ وہ سب اس طرح تھے، سب اس طرح نہیں کہہ سکتے، لیکن ان میں سے بہت سارے تھے اس ٹائپ کے. السلام علیکم، بات کرو. وعلیکم السلام صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ورحمۃ اللہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے. میں آپ کا پرانا دوست حنیف ستار کراچی سے بول رہا ہوں. ہمارے مہمان بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بہت بہت شکر ہے مالک کا. آپ ٹھیک ہو دوست؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ. اللہ پاک آپ کو شاد آباد کرے. آج میرے دو کام ہیں آپ سے. جی سر. ایک سوال ہے اور ایک لطیفہ ہے، کیونکہ لطیفہ جو ہے وہ آداب کے وہ مطابق ہے نہیں ہے، تو وہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگر آپ کہو گے تو سناؤں گا. جی جناب. تو اصل میرے ساتھ ہوا یہ ہے کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میرا ہو گیا ایکسیڈنٹ، تو میں ہو گیا فارغ ہو گیا، پلسٹر آ گیا پاؤں پہ، تو میں سارا دن جو ہے نا آپ کی کلپیں دیکھتا رہتا ہوں، وی لوگ دیکھتا ہوں. اب یہ دیکھتے دیکھتے میرے دماغ میں ایک بچپن میں لطیفہ سنا تھا، وہ بار بار آتا ہے، میں نے کہا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. جی جناب. نیفائی. ایک بلی جنگل سے گزری، وہاں شیر تھا، شیر نے بلی کو اپنے پاس بلایا، اور شیر نے بلی سے کہا کہ یہ تیرے میں اور میرے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے قد کاٹ ہے، اور میں اتنا طاقتور ہوں، تو اتنی کمزور ہے، اور بقائے ہر چیز تمہاری میری ایک جیسی ہے، اور اس لیے کیا، اور تو اتنی سمجھدار بھی ہے، تو اس میں کیا راز ہے، مجھے یہ راز بتا. تو بلی نے کہا کہ تو جنگل میں رہتا ہے تو تو اس طرح رہ سکتا ہے جس طرح تو رہ رہا ہے، تو لوگوں کو مارتا ہے، دھاڑتا ہے، تو کرتا ہے، تیرا قد کاٹ یہ سب جنگل والے برداشت کر لیتے ہیں، اور میں رہتی ہوں انسانوں کے ساتھ. صحیح. انسانوں کے ساتھ اسی طرح سے رہ جاتا ہے جیسے میں ہوں، وہاں یہ دادا گیری نہیں چلتی. تو شیر نے کہا یہ انسان کیا بلا ہے، اس کو لے آؤ میرے پاس، میں اس کو سیدھا کر دوں گا. صحیح. بلی نے کہا بھائی تو نہیں سمجھتا، وہ بڑی کتی چیز ہے، تو مر جائے گا، تیرے بس کی بات نہیں ہے. شیر نے ضد کی، بلی نے کہا چلو تو ضد کرتا ہے، میں لے آتی ہوں. وہ ایک انسان کو لے آئی، انسان کے ساتھ دو بچے بھی تھے، اور اسکول کی بیگ وغیرہ بھی تھے. صحیح. تو انسان نے شیر سے بات کی کہ بھائی کیا ہے، تو بولا مقابلے کے لیے یہ تجھے لائی ہے میرے پاس، سنا ہے تو بڑا دادا گیر ہے، بڑا تو فنے خان ہے. تو انسان نے کہا وہ تو میں ہوں، اور میں تیرے سے مقابلہ بھی کروں گا، لیکن ابھی میں یہ دو بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں، اور 8 بجے کے بعد ان کی مس جو ہے وہ اسکول میں اندر نہیں آنے دے گی، تو میں پہلے بچے چھوڑ کے آتا ہوں، تم ادھر میرا انتظار کرو. شیر نے کہا جاؤ، میں یہیں پہ ہوں. انسان تھوڑا آگے گیا، پھر مڑ کے واپس آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں دیکھو بہت دور سے آؤں گا جاؤں گا، اور مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ تو ادھر کھڑا ہوگا، تو بھاگ جائے گا میرے سے ڈر کے.
शेर ने कहा ज्यादा बातें नहीं करो भाई, मैं भागता भागता नहीं हूं, मैं इधर ही खड़ा हूं, तुम आओ कब आते हो। तो इंसान ने कहा देखो मुझे एतबार नहीं है, मैं एक काम करता हूं कि मैं तुझे इस दरख्त से बांध देता हूं शेर को, और फिर मैं आता हूं। शेर ने कहा चलो मुझे बांध दो। हाँ उसने शेर को बांध दिया दरख्त से। अच्छा, बांधने के बाद उसने जंगल से मोटा ताजा एक लकड़ा उठाया और शेर को मारना शुरू किया। ओए अच्छा, तो सुबह से शाम तक उसको मारता रहा, शेर अधमुआ हो गया मार खा खा के। अच्छा, जब मगरिब का टाइम हुआ, अंधेरा होने लगा, तो बच्चों को उठाया और चला गया और लकड़े को एक तरफ फेंक दिया। अब वो लकड़े को फेंक दिया तो किधर झाड़ियों में से बिल्ली फिर बाहर आई। अच्छा, बिल्ली बाहर आई तो शेर ने उसको बुलाया, बोले इधर आ। बोले यार तू बिल्कुल सही कहती थी, बहुत मुश्किल आदमी है ये, इसके मुंह नहीं लगना चाहिए, मेरी गलती हो गई। वो सारा दिन मार मार के मेरा बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन बिल्ली खाला अब तो मुझे एक बात बता। बिल्ली ने कहा वो क्या? बोला ये बता कि जब मैं मार खाते खाते जब तेरे जितना हो जाऊंगा तब ये मुझे छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? ओके तो मेरा भी आपसे यही सवाल है कि मैं रोज आपके वीलॉग देखता हूँ, जी सर, आप रोज एक नया हमला करते हो, एक नया वार करते हो, कभी बुखारी से लात मारते हो, कभी मुस्लिम से हमारे ऊपर लाते मारते हो, कभी निसाई, कभी मजमा कबीर, कभी क्या। तो अभी हमारी कब जान छूटेगी? इंशाल्लाह कि आप ये तो इल्मी बातें हैं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हाँ, मैं हंस रहा हूँ क्यों कि हमारे मुल्ले आते हैं, कोई बोलता है कि ये तो भाई अखबार अहद है, कोई बोलता है ये ज़ईफ है, कोई बोलता है क्या है, कोई बोलता है क्या है। जो भी हदीस अहले बैत की फेवर में आती है वो ज़ईफ हो जाती है, बाकी सब ठीक है। बस यार पागल बना के रखा है बस। क्या मैं आपको बताऊं, बहुत दिल दुखता है यार, अल्लाह सबको समझ दे बस यार।